ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ یہ ترکہ مصطفیٰ ہے ردی تو نہیں، جاگیر ہے سب کی تیری گدی تو نہیں، اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر، اسلام تیرے باپ کی گدی تو نہیں۔ اور نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، کھلتے راز سر بستہ نہ ہوتی رسوائیاں۔ قابل صد احترام میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، آپ کی خدمت میں میرا سلام۔ آج مئی کی 30 تاریخ ہے سن 2022 ہے، اور سوموار کی شب ہے، اور شوال شریف کی 28ویں شب ہے 1443 ہجری۔ میں محمد فرید پائندہ گاؤں تحصیل ازرو ضلع اٹک مسجد و مدرسہ غوثیہ کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ کو اپنی کیفیت واضح کروں کہ اس وقت میں بڑی شدید تکلیف کے اندر ہوں، اور آپ مجھے یوں سمجھیں کہ میں بس بہت زیادہ پریشان ہوں، آج سے زیادہ پریشان ہوں۔ 3 دن ہوئے کہ میں نے نیند بھی نہیں کی، بس تقریباً 72 گھنٹے سے میں مسلسل جاگ رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ 5 مئی کو میں نے گفتگو کی تھی اپنے درس قرآن میں۔ تھوڑا سا وقت باقی بچتا تھا، اذان کا وقت قریب تھا، تو اس میں درس قرآن سے جو وقت تھا، مطلب ایک سوال تھا، اور اس سوال کے ضمن کے اندر میں نے کچھ گفتگو کی تھی ہمارے جو موجودہ علماء ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان کا جو آپس میں معاملات ہیں، اس کو میں نے ڈسکس کیا ہے۔ تو میری سوچ سے زیادہ اس گفتگو کو پذیرائی ملی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ انٹرنیشنلی سطح کے اوپر پوری دنیا کے اندر اس کو سنا گیا ہے۔ اب وہ یوں کہ بہت سارے لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے الحمدللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کیا ہے، اور کئی لوگ اس طرح کے انہوں نے اعتراض بھی کیا ہے۔ اب کیفیت یہ، حالت یہ کہ اس گفتگو کی وجہ سے میرے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں جن کے پاس میں نے 2 لفظ پڑھے ہیں، اس گفتگو کی وجہ سے وہ سارے بالکل کل 100% اساتذہ کرام میرے مجھ سے ناراض ہیں۔ کچھ میرے تعلق والے لوگ ہیں اور بڑا میں ان کا احترام کرتا ہوں، صاحب علم ہیں، اہل سنت کے لیے انہوں نے خدمت کی ہے، کام کی ہے، تو اہل سنت کے ناطے میرا بھی ان کے ساتھ آنا جانا ہے۔ ہماری جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور نفرت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ میرا ان کے ساتھ ایک اٹھنا بیٹھنا تھا، ایک محبت تھی، ایک پیار تھا۔ تو ان لوگوں نے واضح طور کے اوپر مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے نہیں، آپ کے اوپر چونکہ اہل سنت کو آپ نقصان دینے والے ہیں اور آپ اہل سنت کے اندر متنازع ہو چکے ہیں، لہذا آپ ہمارے پاس نہ آیا کریں، نہ ہم کبھی آپ کو کسی محفل میں آپ کو بلائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ان لوگوں نے جو میرے ساتھ تھے تعلقات مکمل طور پر قطع کر دیے۔ باقی اس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہوگا جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر میرے ساتھ ہوتے ہیں، میرے بہن بھائی، کہ رمضان المبارک کے اندر میں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی، یہ ٹویٹر کے اوپر بھی ہے اور میری جو فیس بک آئی ڈی اس کے اوپر بھی ہے، کہ خورخیل گاؤں کے اندر میرا جو مدرسہ ہے عرفان القرآن، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو ترجمہ قرآن ہے عرفان القرآن، اس کے نام کے اوپر میں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس وقت میرے ان کے ساتھ تعلقات اچھے تھے، یعنی معراج القرآن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ تو عرفان القرآن میں نے اس کا ترجمے کے ڈاکٹر صاحب کا جو ترجمہ ہے اس کے نام کے اوپر میں نے اس کا عرفان القرآن نام رکھا ہے۔ تو اس کا کام میں شروع کرنے والا تھا، تو کچھ دوستوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا خود ہی۔ میں نے پوسٹ کی تھی نا کہ عید کے بعد انشاءاللہ عید الفطر کے بعد کام شروع کریں گے، تو کچھ دوستوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کام شروع کریں، کہاں تک آپ کام کروانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ انہوں نے واضح طور پر مجھے بتایا کہ اتنی رقم آپ ہماری طرف سے ایڈ کر لیں۔ اب اس طرح ہوا کہ ابھی چند دن پہلے جس وقت مطلب یہ گفتگو میری وائرل ہوئی، تو ان لوگوں نے واضح طور کے اوپر تعاون کا جو ہاتھ تھا، وہ دست انہوں نے بڑھایا تھا، وہ کھینچ لیا۔ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، کسی قسم کا جو ہم نے وعدہ کیا تھا ہم اس کو پورا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے حمایتی ہیں اور
آپ نے ان کی حمایت کی ہے۔ یہ جس مسجد کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں، اس مسجد کے لیے کچھ رقم مجھے دی تھی کچھ لوگوں نے اکاؤنٹ کے اندر۔ یہ ساتھ ہی ویسا گاؤں ہے، الائڈ بینک کے اندر میرا اکاؤنٹ ہے، مسجد کا اکاؤنٹ ہے، نام میرے نام کے اوپر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مسجد کے نام کے اوپر ہی کھلوانا چاہتا تھا، بہرحال اس میں پروسیس لمبا تھا، وہ کمیٹی بنائیں، پھر یہ کریں، پھر سب کے دستات ہوں۔ تو مینیجر صاحب مجھے کہنے لگے حافظ صاحب آپ اس طرح کریں، بس اپنے نام کے اوپر ہی رکھ لیں، چھوڑیں مسجد کے نام کے اوپر، لمبا پروسیس ہے۔ تو وہ میرے نام کے اوپر ہے، بہرحال ہے مسجد کا ہے۔ تو ابھی میں نے یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے میں نے کلوا کے لے کے آیا ہوں ثبوت کے طور کے اوپر، کہ ان لوگوں نے پھر مجھے اس مسجد کے لیے کچھ رقم دی ہے، پھر اس گفتگو کی وجہ سے وہ رقم انہوں نے مجھ سے واپس لے لی ہے، کہتے بس ناراض نہیں ہونا آپ، ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا خیر کوئی بات بھی نہیں، اور اتنی زیادہ کوئی بہت بڑی رقم بھی نہیں تھی، اگر خرچ ہو جاتی میں کام کروا لیتا مسجد کا، کوئی بھی جو ضرورت ہے پھر مجھے واپس کرنی پڑتی، میں اپنی جیب سے ادا کر دیتا، کوئی بڑی بات بھی نہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے یہ صورتحال ہے، اور یہ میرے ساتھ معاملات پیش آئیں، اور ان معاملات کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں۔ باقی لوگوں نے جو میسج کیے ہیں میری میسنجر کے اندر موجود ہیں، واٹس ایپ کے اوپر موجود ہیں، بہت دل دکھائے ان لوگوں نے، اور بہت مجھے انہوں نے ٹارچر کیے، اور میں شدید مایوسی کا شکار ہوا ہوں، اور میں شدید ڈپریشن کا شکار ہوں۔ بہرحال وہ فوض امورنا الی اللہ تعالیٰ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ تعالیٰ، ہمارے جو غم دکھ ہیں اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے اوپر، اس کے حوالے، سارے امور اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ میرے گاؤں کے اندر ہی ایک دوست ہوتے ہیں ظفر اقبال ان کا نام ہے، تو وہ مجھے کہنے لگے حافظ صاحب پریشان نہ ہوا کریں، یہ کام ہمارے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے، بس ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، بس جتنی وہ کوشش ہو سکے بس کریں، اپنی جو آپ کی سٹرگل ہے، آپ کے جو وسائل ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ہی چھوڑ دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اگر کسی نے تعاون نہیں کیا ہے، واپس اپنی فنڈ جو دیا تھا واپس لے لیے، یا تعاون کا جو ہاتھ بڑھایا تھا وہ واپس کھینچ لیے، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں بگڑا، خیر کوئی بات بھی نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی ہوں۔ اب دیکھیں، جس سوال کا جواب دینے کے لیے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوبارہ، بلکہ تیسری مرتبہ، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ جو گفتگو تھی میں نے گفتگو کی تھی، اس کے اوپر کچھ دوستوں نے اعتراض کیے تھے، اس اعتراض کا جواب پھر میں نے دوسری گفتگو کے اندر دیا تھا، 28 منٹ کی وہ گفتگو تھی۔ بہرحال وہ گفتگو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہو سکی، ابھی بھی میں جو لوگ سن رہے ہیں ان کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ چونکہ چلو کچھ لوگوں تک تو وہ پہنچ ہی گئی ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ وہ جو میری پہلی ویڈیو ہے تو اس کے ساتھ آپ اس طرح کریں کہ اس کو ایڈٹ کریں، مجھے تو ظاہری سی بات ہے طریقہ نہیں آتا، یہ میرے بس کے اندر نہیں ہے یہ ساری چیزیں، تو آئی ٹی کا کوئی شخص ماہر ہے، کوئی بھی میری بہن ہے، بھائی ہے، وہ اس طرح کریں کہ 2 ویڈیوز کو اکٹھا کر لے، تاکہ پہلی ویڈیو کے اوپر، پہلی گفتگو کے اوپر کچھ لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ان میں علماء بھی شامل ہیں، تاکہ وہ بات ان تک پہنچ جائے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے جو گفتگو کی ہے تو یہ اہل سنت کے اتحاد کو توڑنے والی باتیں آپ نے کی ہیں۔ تو یہ ایک سوال تھا، یہ میرے دل کے اوپر لگا ہے کہ آپ یہ میرے جیسے شخص سے آپ یہ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میں اہل سنت کے اتحاد کو توڑنے کی بات کروں گا۔ باقی کچھ لوگ ہیں انہوں نے میری ذاتیات کے اوپر بھی گفتگو کی ہے، کسی نے کہا داڑھی اتنی ہے، کسی نے کہا ٹوپی پتہ نہیں کہاں رکھتا ہے، اس طرح کی باتیں بھی کی ہیں، میں نے سنی ہیں۔ اس کا جواب میں دینا چاہوں، سخت جواب بھی میں دے سکتا ہوں، بہرحال خیر کوئی بات نہیں ہے، ہمیشہ کی طرح، چونکہ میرے جو لوگ ہیں سننے والے اللہ پاک کے فضل و کرم سے تھوڑے ہیں لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور وہ بڑی محبت بھی کرتے ہیں، اور مجھ سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ میں پھر اس طرح کی سخت گفتگو کروں گا۔ بہرحال ایک بات اس طرح نا کہ یہ جو لیے ہوتے ہیں انسان کا، داڑھی، اسی طریقے سے کپڑے، اسی طریقے سے ٹوپی، گھڑی وغیرہ، یہ سب لباس کے اندر آتے ہیں، اور یہ انسان کی ذاتیات ہوتے ہیں، انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ داڑھی کا مسئلہ جو یہ بھی لباس کے اندر آتا ہے، اور یہ شرعی مسئلہ ہے، اور یہ شرعی مسئلہ ایک دفعہ میں 2015 کے اندر اس کو ڈسکس کر چکا ہوں، 2019 کے اندر میں نے دوبارہ اس کو ڈسکس کیا، اور غالباً 21 کے اندر، یعنی 5-6 ماہ پہلے پھر بھی میں نے اس کو ڈسکس کیا کہ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے، کتنی ہونی چاہیے، یہ واضح طور پر میں نے گفتگو کی۔ اب دوبارہ بار بار گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر میں، چلو سخت ہی جملہ ہے، بہرحال دیکھیں، نکاح تو میرا ہو چکا ہے، یہ تو اس طرح نہ کسی کو بندے نے رشتہ دینا ہوتا ہے نا، تو بندہ اس کو کہتا ہے کہ تمہارا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ ٹھیک نہیں ہے، یا کپڑے آپ اس طرح کریں۔ کئی دفعہ میری آنکھوں کے سامنے بھی اس طرح ہوا ہے کہ منگنیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں، وہ کہتے ہیں لڑکا پہلے اس طرح تھا، اب اس نے داڑھی رکھ لی ہے تو ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔
یا اس طرح بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے داماد جو ان کے ہوتے ہیں تو ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، آپ یہ داڑھی بیئرڈ آپ نہیں ہیں، آپ کلین شیو ہیں تو آپ اس طرح کریں، بیئرڈ ہو جائیں، داڑھی رکھ لیں، چلو چھوٹی رکھ لیں، بڑی رکھ لیں، یہ تو ان کے معاملات ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی اعتراض کریں تو کچھ انسان کو سمجھ بھی آتی ہے۔ آپ لوگوں کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ میری ذاتیات کے اوپر گفتگو کریں؟ یہ تو دیکھیں نا، ان لوگوں کا معاملہ بن سکتا ہے کہ جن کے ساتھ چلو بندہ رشتہ لینا دینا ہوتا ہے، تو میں نے تو کچھ بھی رشتہ کسی کے ساتھ میرا نہیں ہے، میرا نکاح ایک تھا، ہو چکا اللہ پاک کے فضل و کرم سے، آج سے تقریباً پونے 2 سال پہلے شادی میری ہو چکی ہے، ایک بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے دے دیے، نکاح میرا ایک تھا، ایک نے میرا نکاح ہو چکا ہے، اب میں نے دوسرا نہیں کرنا ہے، بالکل نہیں کرنا ہے، بس اسی کے ساتھ وفا کرنی ہے، اسی لڑکی کے ساتھ میں نے نبھانی اور زندگی گزارنی، اور اپنے بیٹے کی میں نے تربیت کرنی ہے اسلامی خطوط کے اوپر۔ لہذا ان لوگوں کا حق بنتا ہے جو مجھے رشتہ دیں، میں ان کے ساتھ ان کے پاس جاؤں رشتہ مانگنے کے لیے، وہ کچھ بات کریں تو کچھ سمجھ بھی آتی ہے۔ تو اس طرح میری ذاتیات کے اوپر نہ آیا کریں، میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، ذاتیات الگ چیز ہیں، مسائل الگ چیز ہیں، ذاتیات کی حقیقت الگ ہے، مسائل کی حقیقت الگ ہے۔ ذاتیات کا مسائل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مسائل کو آڑ بنا کر آپ ذاتیات کے اوپر آ جاتے ہیں، یہ آپ برا کرتے ہیں۔ اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ سوال آپ نے یہ کیے، ہاں باقی جو پچھلی گفتگو تھی نا میری پہلی، اس میں دیکھیں نا، بس میں صرف اتنی بات دوبارہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مقدسہ ہے، حضور کی ذات مقدسہ کا یہ فرمان ہے، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستی اور دشمنی کا ایک معیار مقرر فرمایا ہے۔ دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی شخص کی محبت کے اندر اتنا آگے، دوستی کے اندر اتنا آگے نہ بڑھو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور اسی طرح کسی شخص کی دشمنی کے اندر اتنا آگے نہ بڑھو کہ ہو سکتا ہے آگے جا کے وہ تمہارا دوست بن جائے۔ تو جب تک کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کے اصولی اختلاف نہیں ہے جو آپ کے بنیادی عقائد کو ٹچ کرتے ہوں، باقی معاملات کے اندر اگر اختلاف ہیں تو اس کے اندر دوستی اور دشمنی کا یہی معیار ہونا چاہیے۔ تو میرا جو مقصد تھا ساری گفتگو کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ کل آپ لوگوں نے کفر اسلام کا مسئلہ بنایا تھا، آج جس طرح آپ لوگ نرمی کے ساتھ بات کرتے اور مسائل کو ایک حد تک بیان کرنے لگیں اور اتفاق اتحاد کی بات کرنے لگیں، تو یہ دیکھیں نا کل کی جو باتیں نا یہ آپ کے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہیں۔ تو آگے آنے والی جو زندگی ہے، میرے جو دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، میں ان کو یہی سکھاتا ہوں، اور ان تک میری بات پہنچے تو میری آپ کو نصیحت یہی ہے کہ ہمیشہ اس طرح کریں۔ آپ کا ذاتی دنیاوی کسی کے ساتھ اختلاف ہے یا کسی کے ساتھ آپ کا دینی اختلاف ہے، اگر وہ آپ کی بنیاد کو ٹچ نہیں کرتا، آپ کی بنیادی جو عقائد ہیں، ضروریات دین ہیں، ان کو ٹچ نہیں کرتا، باقی معاملات کے اندر اختلاف ہے، تو اس کے اندر یہی معاملہ درمیانی روش آپ کو رکھنی چاہیے۔ تو ان لوگوں کو جو بات میں نے سمجھائی وہ یہی سمجھائیے کہ کل آپ کے معاملات کچھ اور تھے، آج آپ کے معاملات کچھ اور ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو جو سمجھدار لوگ ہیں، دیکھیں بار بار بات کو دہرانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ میری بات کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں، اور جن لوگوں نے بات کو غلط رنگ دیے، اللہ جانے، بس اللہ تعالیٰ کے میں حوالے کرتا ہوں۔ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، میری جو نیت ہے اس کے مطابق، بخاری شریف کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے جو اجر و ثواب ہوتے ہیں ان کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ میرا ایمان ہے اس بات کے اوپر، میرا ایمان ہے، میں نے قبر کے اوپر جا کر اندر جا کر لیٹنا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے تشریف لانا ہے، کل قیامت والے دن میں نے ان کی سفارش سے پار ہونا ہے، یہ اس بات کے اوپر میرا ایمان ہے۔ لہذا میں نے جو بات کی ہے اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے کی ہے، کسی نے غلط مطلب لیا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ باقی جو ناراضگی پائی جاتی ہے دیکھا جائے گا آنے والے، فی الحال تو میں خود ہی اپنا ذہنی طور پر میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ میں ڈسٹرب ہوں، بہت زیادہ۔ آنے والے وقت کے اندر دیکھیں گے حالات کس کروٹ پہ ہیں، کیا علاقائی سطح کے اوپر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بات کی باتیں۔ آپ لوگوں نے مجھے کہا کہ میں نے اتحاد کو توڑنے کی بات کی ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ چلو میں پیدا ہوا ہوں 1990 کے اندر، اور گفتگو میں کر رہا ہوں 5 مئی کو۔ دیکھیں نا، اس سے پہلے تو چلو یہ بلیم تو کسی نے میرے اوپر نہیں لگایا نا کہ آپ توڑنے والی بات کرتے ہیں، یہ بلیم تو چلو کسی نے نہیں لگایا، ابھی لگا ہے نا۔ مجھے بتائیں، چلو ابھی میری وجہ سے آپ اتحاد نہیں ہو سکا، یا میری وجہ سے لوگ ایک جگہ کے اوپر اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے بقول آپ کے، حالانکہ میں تو اپنے آپ کو اتنی حیثیت نہیں دیتا ہوں کہ میں اتنی بڑی شخصیت ہوں کہ میں بات کروں گا تو لوگ میری وجہ سے اکٹھے ہوں گے یا میری وجہ سے لوگ ٹوٹ جائیں گے، میری تو یہ حیثیت نہیں ہے۔ میں تو آج بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کو حاضر سمجھ کے کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کے میں کہتا ہوں کہ میری تو شہرت اتنی بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرے کے جو گاؤں کے لوگ ہیں، جس گاؤں کے اندر میں بیٹھوں، ان کی بھی نئی جو نسل پیدا ہوئی ہے، بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے وہ مجھے نہ جانتے ہوں، میری تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ آپ لوگ خود ہی مجھے اوپر کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس طرح ہوا، تو آپ کی مرضی ہے۔ تو بقول آپ کے، اگر میں نے اتحاد اہل سنت کو توڑا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں
طاہر القادری صاحب کی جو ذات ہے اس کے ساتھ مطلب سلیمان تاثیر کا جو مسئلہ تھا نا، یہ ایک اختلاف ہے آپ کا۔ اس سے پہلے مجھے بتائیں کیا ہوتا رہا ہے؟ کیا آپ پہلے قادری صاحب کے خلاف پوری کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں؟ اس سے پہلے مجھے بتائیں آپ نے ایک دفعہ بھی اس چیز کا لحاظ کیا ہے کہ قادری صاحب نے پوری دنیا کے اندر جو بھی گفتگو کی ہے، چلو یہ ناموس رسالت کا مسئلہ تھا، یہاں تک پہنچ کر آپ بالکل ٹکڑے ہو گئے، چلو بات ختم ہے، سمجھ آتی ہے، خیر کوئی بات بھی نہیں، لیکن اس سے پہلے تو یہ مسئلہ نہیں تھا۔ کیا اس سے پہلے ایسے علماء موجود نہیں ہے کہ ہر تقریر شفاعت مصطفیٰ اگر اس کا موضوع ہوتا تھا تو آخر میں ڈاکٹر صاحب کو برا بھلا کہتے تھے؟ اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیں نا، طاہر القادری صاحب کی اس خاصیت کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ وہ بات کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے۔ یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ طاہر القادری صاحب کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بات کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے۔ ہمارے جو مسلک اب بھی حال دیکھ لیں آپ، ہر اسٹیج کے اوپر لڑائی۔ ہمارے کسی زمانے کے اندر اس طرح ہوتا تھا نا کہ ہمارے جو اسٹیج ہوتے تھے اہل سنت کے، اس اسٹیج کے اوپر ہماری ایک خاصیت تھی، ہمارے کچھ امتیازات تھے۔ وہ ہماری خاصیت کیا تھی؟ ہماری خاصیت یہ تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کا تذکرہ ہوتا تھا۔ کبھی حضور کی زلفوں کی بات ہو رہی، کبھی حضور کے دندان مبارک کی بات ہو رہی، کبھی حضور کے شفتین طیبین کی بات ہو رہی، کبھی حضور کے یدین طیبین کی بات ہو رہی، کبھی حضور کے رجلین طیبین کی بات ہو رہی، عینین کا مبارک کا تذکرہ ہو رہا ہے کبھی۔ یہ ہمارے خواص ہوتے تھے، ہماری امتیازات تھے۔ آج ہمارے اہل سنت کے ہر اسٹیج کے اوپر فرقہ وارانہ انداز کے اندر یا صحابہ کا ذکر ہوتا ہے یا پھر اس طرح ہوتا ہے اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، فرقہ وارانہ انداز کے اندر۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، صحابہ پاک کا ذکر بھی ہوتا ہے فرقہ وارانہ انداز کے اندر، اور اہل بیت کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اگر ایک کانفرنس ہوئی نا اہل سنت کی، اس کے اندر اہل بیت کا ذکر ہو، دوسری دن دوسری کانفرنس ہوگی، لازمی وہ دوسرا گروپ دوسرا دڑا کانفرنس کرے گا اور حضور کے صحابہ کا ذکر کرے گا۔ اس طرح ایک دوسرے کی اس طرح اہل بیت کو، حضور پاک کے صحابہ کو انہوں نے ایک مقام کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیے۔ حالانکہ ہم تو دونوں کی عزت کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کی رگوں کے اندر خون مصطفیٰ ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، حضور محمد مصطفیٰ کے ارد گرد بیٹھنے والے 1,24,000 کم و بیش جو صحابہ مسند احمد کی روایت کے مطابق 1.25 لاکھ حضور کے صحابہ، سب کی شانیں ہیں، سب کی عزتیں، سب کے ساتھ میرے رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے بلائی کا وعدہ کیا۔ لیکن تم لوگوں کی میں کیا کہوں، اب وجہ سے اب اس طرح ہوا کہ معاملات اس طرح اس مد مقابل آ گئے ہیں۔ تو یہ کام بھی سارے میں نے کیے، میری وجہ سے یہ ہوا ہے سارا۔ مجھے بتائیں، اہل سنت کو حضرت معاویہ کا بلاک الگ بن چکا ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کا بلاک ایک بن چکا ہے، صحابہ کے نام کے اوپر ایک بلاک بن چکا ہے، حق چار یار کے نام کے اوپر ایک بلاک بن چکا ہے۔ یہ سارے میں نے کیے ہیں۔ لاہور کے اندر 4 گروپ ہیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کے حصے میں نے کیے۔ وہ ایک پیر صاحب نام ابھی افضل قادری کس طرح وہ الگ گئے، اسی طریقے سے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب الگ گئے، بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جو بیٹے ہیں وہ الگ ہیں۔ یہ تقسیم ہے، یہ میں نے کیے۔ بتائیں نا مجھے، ایمانداری سے بتائیں، میں نے کیا یہ سارا کام، میری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ میں تو کل پیدا ہوا ہوں، ابھی میں 30 سے اوپر ہوا، میری 31 سال عمر پوری ہوئی، 32ویں برس کے اندر میرا قدم ہے، ابھی اپریل کے اندر میری سالگرہ تھی۔ یہ کام میں نے کیے۔ مجھے بتائیں، نورانی صاحب کو اور بہت کام ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما، کروڑوں درجات اللہ تعالیٰ ان کے بلند فرما۔ عبدالستار خان نیازی صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ، بہت کام ہے ان کے آئین کے لیے، آئین پاکستان کے لیے، ہمارے دین کے لیے۔ ایسے لوگ تو پیدا ہی نہیں ہوتے کہ رات کو اللہ تعالیٰ کی نورانی صاحب کھڑے ہو کر قرآن سنائیں اور صبح اٹھ کر میدان سیاست کے اندر، ایسے لوگ تو میں نے دیکھے ہی نہیں اپنی زندگی کے اندر۔ لیکن کیا نورانی صاحب کو، پھر نیازی صاحب کو میں نے ٹکڑے کیا تھا؟ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ایک روٹی ہے، آدھی آپ کر لیں آدھی آپ کر لیں، یہ میں نے کیا تھا؟ بتائیں ایمانداری کے ساتھ۔ میں نے اشرف سیالوی صاحب اور پیر نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک دونوں کے درجات بلند فرما، دونوں مینار تھے علم کے۔ ان کے وہ جو معاملات ہیں، پڑھیے آپ نے لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب پڑھیں، ان کی ازالۃ الریب پڑھیں، پھر پیر صاحب کی لطمۃ الغیب پڑھیں۔ یہ سارے کام میں نے کروائے ہیں، میں نے ان کو ٹکڑے کیے۔ ابھی سنی کانفرنس ہوئی، اس کے مقابلے میں کراچی میں پھر دوسری سنی کانفرنس ہوئی۔ یہ حال ہے آپ لوگوں کا۔ یہ سارے کام میں نے کیے ہیں، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ اور بھی میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ آگے پھر سادات بھی ہیں، پھر بڑے بڑے علماء ہیں، پھر ان کی طرف بات آئے گی، پھر ان کے جو فالورز ہوں گے وہ میرے اوپر پھر چڑھائی کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا نا کہ 11 سے پہلے سلیمان تاثیر والے مسئلے سے پہلے تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اس وقت بھی تو دیکھیں آپ لوگوں نے لحاظ ان کا نہیں کیا کسی بھی معاملے کے اندر۔ میرے پاس کتابیں موجود ہیں، میرے پاس تقریریں موجود ہیں، میں نے پڑھی، ایک لفظ میں نے پڑھا۔ صادق نام کے ایک بزرگ تھے، ابو صادق اس طرح کچھ نام تھا، یہاں پر گجرات گجراں والے کے تھے، ان کی خطرے کی گھنٹی کتاب میں نے پڑھی ہے،
اور بھی میں نے جو کچھ ان کے اوپر اختلافی لٹریچر تھا، 4 فتنے کتاب میں نے پڑھی ہے، وہ بھی میں نے دیکھی ہے۔ ان 4 فتنوں کے اندر ایک فتنہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو لکھا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے کی ہیں۔ کیا آپ کو اتنی خوشی نہیں تھی اس بات کی کہ چلو طاہر القادری صاحب، میں اپنی ذاتی بات محمد فرید اپنی میں بات کرتا ہوں، میں پتہ ہے کیا میں خوش اس لیے ہوتا رہتا ہوں نا دیکھ کے نا سب کو نا، پتہ ہے کیا ہے، دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ آج میرے بھی تعلقات معراج القرآن کے ساتھ نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں۔ اٹھنا یہاں تک کہ ان کے کارکن میرا سلام بھی نہیں لیتے، حضرت شہر جا گئے، اٹک شہر چلے جائیں، میں آپ کو گواہی دلواتا ہوں، اور بات بھی اتنی بڑی نہیں ہوئی، وہ میں آگے آپ کے جا کے چلو بتا ہی دیتا ہوں کیا ہوئی تھی۔ سنیں میری بات، آپ غور سے سنیں۔ میرے ان کے ساتھ تعلقات آج بھی نہیں ہیں، اور کل جس وقت تعلقات تھے تب بھی اختلاف تھا، اور یہ بات میں آپ کو پہلی نشست کے اندر بتا چکا ہوں کہ 4 گھنٹے مسلسل میں نے اس خاتون کے ساتھ گفتگو کی ہے معراج القرآن کی، امریکہ کے اندر جو تھی، وہ مجھے کہتی ہیں آپ شاہ زیب خانزادہ ہیں یا کوئی ریڈیو چل رہا ہے، اتنے لگاتار آپ فر نان اسٹاپ آپ بولتے جا رہے ہیں، یہ باتیں اتنی جمع آپ نے کہاں سے کی ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا میں الحمدللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہوتا ہوں، کسی بندے کے ساتھ میری محبت عقیدت ہوتی ہے، اس کی تاریخ ہوتی ہے، میں اس کی تحریک کا پہلے مطالعہ کرتا ہوں، اس کے ویژن کو میں دیکھتا ہوں۔ تو میری پتہ خوشی کیا تھی؟ میری خوشی یہی تھی، میں یہ بات دیکھتا تھا کہ طاہر القادری صاحب میرے ہیں یا نہیں، اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں یا نہیں کہتے، لیکن چلو شفاعت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، یہ میرا ہی عقیدہ ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ کی نورانیت کی بات کرتے ہیں، یہ میرا ہی عقیدہ ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی بات کرتے ہیں، میرا ہی عقیدہ ہے۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے اوپر لکھتے ہیں، وہ میرے ہی آقا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ۔ تو عشق مصطفیٰ کی بات انہوں نے کی، ادب مصطفیٰ کی بات کی، تعظیم مصطفیٰ کی بات کی، شفاعت مصطفیٰ کی بات کی، قبر کی زندگی کی بات کی، قیامت کے احوال حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شانوں کو، عظمتوں کو، رفتوں کو، مقام کو انہوں نے بیان کیا۔ اس بات سے کس کو انکار ہے؟ تو میں تو ہمیشہ زندگی کے اندر یہی دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تم لوگوں کے لیے، سب کے لیے، معراج القرآن والوں کے لیے، باقی بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تحریک ہے، ان کے معذور جو ویل چیئر والے بابا جی صاحب ہیں، ان کی جو تحریک ہے، باقی جتنی دعوت اسلامی، سب کے لیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ایک درود شریف ہے، اور میرے لیے ایک نظریہ ہے، میرا اس کے اوپر ایمان ہے، میری کل زندگی گھومتی ہے اسی بنیاد کے اوپر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو دیکھیں نا جو ڈاکٹر صاحب گفتگو کرتے ہیں، وہ جس وقت یہ پڑھتے ہیں پوری دنیا ان کو سنتی ہے، 300-400 چینل ان کو کوریج دیتے ہیں، تو مجھے بتائیں کس کی آواز دنیا کے اندر جاتی ہے؟ تو یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں نا کہ عقائد کے باب کے اندر سب سے مضبوط گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں، اور یہ بھی آپ تسلیم کرتے ہیں کہ آج چلو کل تسلیم نہیں تھا، آج آپ لوگوں کو تسلیم ہے، مجھے بھی تسلیم ہے۔ خیر میں نے تو ڈاکٹر صاحب کی جو فلسفہ انقلاب ہے یہ بعد میں پڑھی تھی، میں نے پہلے مودودی صاحب کو پڑھا تھا، ان کی خلافت و ملوکیت پڑھی تھی، باقی اسلام کے سیاسی نظام کے اوپر جو کچھ انہوں نے لکھا تھا، پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں نے منہج انقلاب نبوی یہ کتاب پڑھی تھی، اور منہج انقلاب نبوی یہ کتاب میں نے پڑھی تھی، تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اس پاکستان کی اصل خرابی کیا ہے، یہ سب سے جو خرابی بنیادی یہ انتخابی نظام ہے۔ یہ بات قرآنی فلسفہ انقلاب میں نے بعد میں پڑھی تھی، تو ڈاکٹر صاحب کا بھی یہی نظریہ تھا۔ تو دیکھیں نا بندے ہوتے ہیں نا، ان کے 2 ہی مسلک ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سیاسی مسلک اور ایک ہوتا ہے مذہبی۔ تو دیکھیں نا مذہب کے باب کے اندر بھی آپ لوگ تسلیم کرتے ہیں، میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ حضور ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو کی ہمارے یہ کی ہے، ہمارے عقائد کے متعلق کی، اور نظام کے متعلق جو سیاسی ان کا مسلک ہے کہ نظام کی بنیادی جو خرابی ہے یہ انتخابی نظام ہے کہ نہیں؟ تو یہی 2 باتیں ہیں نا، تو ان 2 باتوں کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکتا تھا آپ کا، مطلب دیکھیں نا 2-4 ان کی اگر خرابیاں یا آپ کو اختلاف ہے تو ان کو سائڈ کے اوپر رکھ دیں۔ یہ اتفاق آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا؟ مجھے بتائیں نا، اتحاد اہل سنت کو میں نے نقصان دیا یا آپ نے نقصان دیا؟ اب جواب دیں مجھے اس بات کا، میں انتظار کروں گا۔ یعنی عقائد کے باب میں آپ تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری نمائندگی کی، عقائد خوب ہمارے بیان کیے، سیاسی نظام کے اندر جو سیاسی مسلک ہے وہ بھی ان کا درست ہے کہ نظام خراب ہے، تو کیا اس بیانیے کی آپ نے سپورٹ کیے؟ اور جن لوگوں نے کیے میں جانتا ہوں، ہاں بالکل جانتا ہوں، بالکل جانتا ہوں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، مجھ جانتا ہوں بڑا انہوں نے ساتھ دیا ہے، لیکن ایک وہ بھی طبقہ تھا کہ جس کو میں صرف وہ یہی میرے مخاطب ہے کہ جو لوگ آج مجھے اتحاد کی، اپنے جا کر دادے سے پوچھیں، اپنے باپ دادے سے پوچھیں، پیر استاد سے پوچھیں کہ کل تم کہاں تھے، اس وقت آپ نے کوئی اتحاد کی بات کی، کوئی کتاب لکھی ہے مجھے بتائیں، میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں، کوئی کیسٹ آپ کے پاس ہے، پرانی کوئی کیسٹ ہے، کوئی ویڈیو مجھے بھجوائیں، میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ مجھ سے یہ بات نہ کریں کہ اتحاد کو میں نے نقصان، میں نے سارا کچھ مطالعہ کیا ہے، اتحاد اہل سنت کی کیا حقیقت ہے اور کیا آپ لوگ پیچھے کرتے رہیں، یہ ساری باتیں میں الحمدللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ دوسری بات میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا ہوں، ناراض اس بات کے اوپر نہیں ہونا، میں محمد فرید ہوں،
میں نے علم دین پڑھے 7 سال، 10 سال میں سکول گیا ہوں، 2 سال میں کالج گیا ہوں، کتنے بنتے ہیں 19 سال، 1 سال کے اندر میں نے قرآن یاد کیے، کتنے بن گئے 20 سال۔ باقی چلو چھوڑ دیں، میرا کچھ تجربہ ہو چکا ہے فتویٰ لکھتے ہوئے، اس باتوں کو چھوڑ ہی دیں۔ میں نے 20 سال پڑھا ہے۔ مجھے آج سے 2 سال پہلے ایک شخص نے فون کیا، یہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا آپ کا جو مسئلہ تھا اس کے اوپر مسئلہ میں نے کیا کہ میں نے کہا کہ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ اس طرح کریں کہ میرے پاس آئیں، سوری میرا ذہن تھوڑا حاضر نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا، وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ اس طرح کریں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں آتے ہو؟ کہنے لگا آپ نے حضرت معاویہ کے متعلق یہ باتیں کی ہیں تو میں آپ کے اوپر رد کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اسی جگہ مجھے کہتا ہے مسجد میں آتا ہوں۔ میں نے کہا اگر آپ سوال صرف آپ کا سوال ہے اور جواب آپ کو چاہیے تو پھر آ جائیں، لیکن اگر آپ نے مجھ سے مناظرہ کرنا ہے اور آپ نے اپنی بھی دینی ہے ساتھ، تو پھر میری جتنی تعلیم ہے اتنی تعلیم آپ کی بھی ہونی چاہیے۔ کہنا آپ نے کتنا پڑھا؟ میں نے کہا میں نے 20 سال پڑھے، 10 سال سکول، 2 سال سکول کالج کے ہو گئے اور 7 سال علم دین کے ہو گئے اور 1 سال میں قرآن پاک، 20 سال۔ تو 20 سال کم از کم آپ پہلے پڑھیں تب میں آپ کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں جی میں تو ایک عام آدمی ہوں، پتہ نہیں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہو یا۔ میں نے کہا آپ سیکھنے کے لیے کچھ آتے ہیں، آپ بے شک آ جائیں، 2 گھنٹے میرے سامنے بیٹھے، جو مرضی سوال کریں۔ مناظرہ رشیدیہ آپ نے پڑھا ہے نا، علماء طلباء میری بات سن رہے ہیں، مناظرہ رشیدیہ کا جو بالکل ابتدا ہے وہاں پر جس وقت لفظ مناظرہ کے وہ جو ماخذ ہوتے ہیں، فاؤنٹین ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو بحث ہے وہاں پر ایک اس کا فاؤنٹین انہوں نے کیا بیان کیا کہ مناظرہ نظیر سے ہے، اور نظیر کہتے ہیں مثال کو، یعنی 2 مناظرہ جو کرنے والے ہوتے ہیں نا، مناظرین مناظرہ کرنے والے، تو وہ آپس میں ہم پلہ ہونے چاہیے علم کے اندر، یعنی ایک نہیں کہ ایک طرف نرسری پریپ کا اسٹوڈنٹ بیٹھ جائے اور دوسری طرف ایم اے کلاس کو پڑھانے والا بیٹھ جائے، اس طرح نہیں ہو، ہم پلہ ہونے چاہیے۔ ایک شخص ایم اے، دوسرا شخص بھی ایم اے ہونا چاہیے، ایک شخص میٹرک ہے، دوسرا شخص بھی میٹرک ہونا چاہیے، ایک شخص عالم دین ہے، دوسرا شخص بھی عالم دین ہونا چاہیے، برابری کی سطح کے اوپر بات ہوتی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے نا؟ تو میں اپنے لیے گوارہ نہیں کرتا ہوں، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو پڑھ جاتے ہیں، اس کو یہ بھی نہیں آتا۔ کل پرسوں میں ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی ہے، ایک عالم دین اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس نے اولا کہاں پڑھی ہے، طاہر القادری صاحب کو کہتے ہیں، اس نے ثانیہ کہاں پر پڑھی ہے، اس نے ثالثہ کہاں پر پڑھی ہے، اس نے اولا، طاہر القادری صاحب نے اولا نہیں پڑھی، ثالثہ ثانیہ کچھ بھی نہیں پڑھا، تو پھر پوری دنیا کے اوپر حضور کے ادب اور عشق کی بات وہ کس طرح کر رہا ہے، اس کو آتا کچھ بھی نہیں ہے تو۔ اور وہ تم نے جو ثالثہ ثانیہ پڑھی ہے نا، تم آ جاؤ ادھر سامنے میرے بیٹھو۔ یہ ابتدائی کتاب ہوتی ہے، نور العزاز شریف ہوتی ہے فقہ حنفی کی۔ اسی طریقے سے آپ منیت المصلی لے آئیں، خلاصہ کیدانی لے کر آ جائیں، منیت المصلی کی شرح کبیری لے کر آئیں، میں تم صرف مجھے نماز کے مسائل پڑھ کے سنا دو اس کتاب سے۔ یہاں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا صرف میں خطبہ آپ کو ابتدائی فتاوی رضویہ شریف کا دیتا ہوں، مجھے پڑھ کے تو آپ سنا دیں۔ تو دیکھیں اپنے گریبان کے اندر بھی ہمیں جھانکنا چاہیے نا کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ اب جو بڑی سطح کے جو علماء ہیں، جنہوں نے دنیا کے اوپر، اہل سنت کے علماء ہیں جنہوں نے دنیا کے اوپر کام کیا ہے اور بڑے سٹیجوں کے اوپر بولے، ان کی ایک حیثیت ہے، ان کی ایک شان ہے۔ 10-10 کروڑ روپے کی تو صرف ان کی لائبریریاں ہیں بڑی بڑی، اور واقعی وہ تہجد گزار بھی اور عالم اہل سنت کے ہیں، اگرچہ تھوڑے لیکن ہیں۔ تو وہ اگر بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کریں، بے شک کریں، اختلاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا جس طرح چلو عام عمر بھی ہیں، عام علم بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، وہ سونے بھی لگتے ہیں۔ لیکن ایک بیچارہ ایسا شخص کہ جس کو مطلب وہ دیکھ کر 10 صورتیں پڑھنے قرآن کی آخری نہ ہے، اور وہ اس بندے کے اوپر بات کرے، یہ زیادتی ہے یا نہیں؟ یہ ایمانداری کے ساتھ آپ مجھے بتائیں۔ میں اور حافظ ساجد صاحب ایک جگہ اکٹھے ہیں، یہاں پر واہ کینٹ کے قریب ایک گاؤں ہے، تو یہاں پر میں جمعہ کبھی کبھی وہ مجھے دعوت دیتے ہوتے ہیں، ابھی تو ہو سکتا ہے نہیں دیں کیونکہ حالات خراب ہو گئے، بہرحال وہ مجھے تقریباً سال میں 2 دفعہ بلاتے ہوتے ہیں۔ تو میں اس طرح کرتا ہوں نا، میں نے جہاں پر جاتا ہوں میں نے تقریر بھی کرنی ہوتی ہے جمعہ کی، پھر تقریر کر کے میں نیچے اترتا ہوں تو پھر میں نے جمعہ پڑھانا ہوتا ہے۔ تو میں اس طرح کی ہے نا، میں نے اس طرح کی ہے کہ میں تقریر کر کے نیچے اتر آیا ہوں۔ تو وہ شخص تھا، میں نے اس کو ادب کی وجہ سے آگے کی ہے، کیونکہ اس کی داڑھی بھی مجھ سے بڑی تھی، خوبصورت اس کی داڑھی تھی، تقریباً قبضہ اس کی داڑھی تھی، اوپر پگڑی بھی اس نے باندھی ہوئی تھی بہت سونی، نالین شریف بھی تھا، اور مشہور یہ کہ یہ سید ذات بھی ہیں، مطلب آل رسول بھی ہیں۔ تو میں نے اس چیز کا ادب کرتے ہوئے اس کو آگے کر دیا، میں نے کہا نماز آپ پڑھائیں۔ وہ کہنے لگا آپ کو اتنی دور سے مطلب اس کام کیا؟ میں نے کہا خیر گفتگو لوگوں نے میری سن لی، آپ آگے ہو کے نماز پڑھائیں۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس نے آخری صورتیں پڑھی ہیں میرے خیال میں، والضحیٰ واللیل اذا سجى یہ پڑھی، اور والتین والزیتون یہ 2 اس نے، حالانکہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جمعہ والے دن کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعۃ المبارک کی نماز کے اندر کون سی صورتیں تلاوت یعنی مسنون صورت بھی اس کو معلوم نہیں ہے، قرات کی اس کی غلطیاں الگ تھیں، بہرحال چھوڑیں۔ پھر اس نے مکمل بالکل فاش غلطیاں کی ہیں اس کے اندر۔ میں نے پھر احتیاطی زور پڑھی ہے جمعے کے بعد، میں نے کہا بس اب اللہ تعالیٰ ہی آپ حافظ ہے، پتہ نہیں 3 آیتیں بھی جو واجب ہوتی ہیں اس نے صحیح پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں۔ حافظ ساجد صاحب سے آپ پوچھ لیں، وہ گواہ ہیں۔ پھر اتفاق کی بات میں آپ کو بتاؤں، پھر 5-6 مہینے گزرے تو پھر دعوت انہوں نے مجھے دی انتظامیہ نے، پھر میں گیا ہوں،
میں نے پھر اسی طرح کی میں نے کہا ہو سکتا ہے اس وقت اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو یا غلطی ہو گئی ہو. مزے کی بات بتاؤں وہی صورتیں اس نے پڑھی اور وہی غلطیاں اس نے کی ہے. اور نماز پڑھ کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں, پیچھے لوگ بیٹھے, یہ جو پیچھے تاجر ہیں وہ کہا واہ کینٹ کے آپ کو پتہ ہے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. اور واہ کینٹ واقعی پاکستان کے اندر میں 2-3 دفعہ وہاں پر خطاب کے لیے گیا ہوں. واہ کینٹ کا ایریا پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور حسین لوگ واہ کینٹ کے ہیں, سب سے زیادہ خوبصورت بھی اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں. وہاں پر کالج اور سکول, پرائیویٹ کالج اور سکول کی کچھ, میں کہتا ہوں سکولز اور کالجز کی کچھ انتہائی نہیں, اتنے زیادہ ہیں. بہت نفیس انسان ہیں واہ کینٹ کے لوگ. تو پیچھے وہ پڑھے لکھے سارے لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو کیا پتہ ہے, یہ پتہ نہیں ان کو علماء کی عزت کرنا نہیں آتی. اب خود دیکھیں اس بندے کا لیول کیا ہے کہ 2 صورتیں بھی وہ صحیح نہیں پڑھ سکتا, اور کہتے ہیں یہ پیچھے جو میرے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو کچھ بھی نہیں پتہ. یہ صورتحال ہے ہماری, یہ صورتحال ہے. مجھے بتائیں, آپ ایمانداری سے بتائیں اس کے اوپر میں اب کیا کہوں. اب پھر میرے اس طرح کہ نماز کا ٹائم بھی نزدیک ہی ہے, باتیں تو رہتی ہیں. دیکھیں میں نے وہ سارے اتحاد ان کا سارا یہ میں نے اکٹھا کیا ہوا ہے, اور یہ بھی نہیں سمجھیں کہ صرف یہ تھوڑا سا, یہ میں کبھی بھی 5 منٹ کی بھی گفتگو ہوتی ہے نا تو یہ میں اس طرح نہیں کرتا ہوتا ہوں. یہ اب چونکہ یہ دیکھیں یہ سارا میں نے کام کیا ہوا. بہرحال چلو چھوڑیں, خیر کوئی بات بھی نہیں ہے, باتیں ہوتی رہتی ہیں میری, پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہوں گی. باقی اس طرح جو لوگ ناجائز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ اسی پنجابی چاہنا اپنی پاوے اللہ تعالیٰ اساں, اپنی پاوے اللہ تعالیٰ اس بندے ہیں. تو میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ حافظ قرآن ہو, کوئی عالم دین نہیں, جس بندے کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے آپ کو جوتے پڑیں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار پڑتی ہے. آج سے 10 تو نہیں 2012-13 کی بات, 10 سال بنتے ہیں. ایک بلیم تھا نا میرے اوپر, وہ میں نے گفتگو واضح کر دی, آپ نے سنی ہوگی ہو سکتا ہے. نثار علی خان صاحب نظروں والے جو انہوں نے بھی چلائی تھی, 2-3 الزامات تھے زندگی میں, ان کی وضاحت دی تھی. اس زمانے کی بات ہے, یہاں پر میں واپس آ رہا تھا نا تو ایک بندہ مجھے ملا ہے, تو کسی نے میری تعریف کر دی ہوگی تقریر کی, تو وہ کہنے لگا نہیں میں بھی اس وقت لڑکا سا تھا, 12 کی بات آپ کو پتہ, یہ 12 یا 13 کی بات ہے. تو مجھے راستے میں ملا ہے نا, تو مجھے کہتا ہے رکیں, میں کہیں سے آ رہا تھا, میں نے رکے ہوں, ادب سفید ریش بندہ ہے. میں نے کہا کیوں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا جی آپ کا تو میں نے سنا ہے آپ کا فلاں اسکینڈل, اور آپ فلاں جگہ ڈیٹ کے لیے جاتے رہیں. ڈیٹ سمجھتے ہیں نا میرے بہن بھائی سارے, ڈیٹ کے اوپر کسی کو لے جانا. یہ اس نے بات کی, میرے دل دکھ ہے. بہرحال سفید ریش بندہ تھا, میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. میں نے کہا بزرگوں بات سنو, مجھے گھر سے ملتا ہے 300 روپے ہفتے کا, مجھے 300 روپے ملتا ہے. سارے مجھے بہن بھائی اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتائیں, 300 روپے جس بندے کو ملتے ہوں کیا وہ کسی کو ڈیٹ کے اوپر لے جا سکتا ہے؟ چلو کوئی شہر میں ہوتا ہے بندہ, گاؤں سے دور ہوتا ہے, اپنے شہر سے دور ہو, میں تو اپنا علاقہ ہے میرا, یہاں پر تو ویسے بھی اگر کچھ بات ہو بھی تو بندہ سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور اپنے علاقے کے اندر اور خطاب کر کے واپس آ رہا ہوں. تو وہ مجھے کیا آپ تو فلاں کو ڈیٹ کے اوپر لے کر جا رہے تھے, کسی لڑکی کا نام لیا اس نے ڈیٹ کے. میں نے کہا جی 300 روپے مجھے ہفتے کا ملتا ہے, مجھے بتائیں میں اپنے یہ جو بائک ہے میری اس کے اندر میں پٹرول ڈلواؤں گا, یا میں اپنا موبائل کے اندر وہ کارڈ ہوتے ہیں وہ میں مطلب اپنا بیلنس یوز کیا کر سکتا ہوں میں اس 300 روپے کے اندر اتنی بڑی. میں نے اس کو ادب کے ساتھ سمجھایا, اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے مرتے ہوئے ایمان نصیب نہ کرے. یہ عثمانیہ جو ہوٹل ہے کامرہ کے اندر, یہ میں نے اندر سے ابھی تک نہیں دیکھا. یہ جس طرح بندہ راستے سے گزرتے ہیں نا, تو یہ اسلام آباد سے آپ گزرتے ہیں تو یہ پی ایم ہاؤس ہے, یہ سی ایم ہاؤس ہے, یہ بلڈنگ ہے جی سپریم کورٹ کی, لاہور سے گزریں تو یہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے وغیرہ. اس طرح باہر سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ یہ عثمانیہ ہوٹل ہے, بس اندر سے میں نے نہیں دیکھا ہے آج تک, کلمہ میں نے پڑھے. اور وہاں پر جو انتظامات ہوتے ہیں, ریسٹورنٹ ہے مہنگا ترین, وہاں پر داخل ہونا کنٹونمنٹ ایریا ہے کامرہ فوج کا, وہاں پر کس طرح مجھے بتائیں میرے جیسا بندہ ایک مسکین آدمی کس طرح کسی کو لے جا سکے؟ آپ ایمانداری سے بتائیں. تو اس نے یہ بلیم لگایا نا, یہ بات بس ختم کرنے لگا ہوں, اس نے بلیم لگایا نا میرے اوپر نا, تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا. دل میرا وہ خراب اس نے کی ہے, پریشان میں بہت ہوا ہوں. آگے ملا گاؤں کے اندر ایک ہوٹل ہے, میں وہاں پر بیٹھ کر کافی عرصے میرا طویل جب بھی آنا جانا میرا ہوتا ہے خورخیل سے, یا ادھر سے میں جب بھی آتا ہوں اپنی مسجد مدرسے میں ادھر بیٹھ. اس دن میں نے چائے بھی نہیں پی خفقی کی وجہ سے. میں نے کہا یہ لوگ کیا کرتے. بہرحال اب دیکھیں نا, تقریباً سوا سال پہلے میں نے اس شخص کو دیکھا ہے, مجھے ملا اتفاقاً ملاقات ہو, کوڑیا ہو چکا, اس کو کوڑ لگ چکا ہے اللہ کی قسم, اس طرح اپنے ہاتھوں کو کر رہا تھا. تو اس نے مجھے پہچانا نہیں ہے کہ میں کون. اس وقت میں بھی تھوڑا سنگل سا تھا, ایک لڑکا سا تھا, اور اتنا زیادہ وہ تھوڑا اولیا بھی دوسرا طرح تھا کہ کمزور سا وجود تھا میرا, اور سر کے اوپر بال بڑے بڑے ہوتے تھے سارے, تو اتنا زیادہ مطلب وہ مجھے اب تھوڑا پھیل گیا ہوں بیٹھ بیٹھ کے, پہچان نہیں سکا اس بندے نے مجھے. بہرحال میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس انصاف کرنے والی ذات ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا فضل چاہیے, فضل چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا. انصاف اللہ تعالیٰ کی ذات کرے تو پھر سارے ہم پھنس جائیں گے. جے عدل کریں تے
پتہ ہے نا آپ کو، تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، جے فضل کرے تے بخشے جاون ساڑے جے موقع لے۔ تو دعا کیے کریں، پریشان بھی نہ ہوا کریں میرے بعض بہن بھائی جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، کچھ بھی مسجد بھی بن جائے گی، مدرسہ بھی بن جائے گا اگر نصیب میں ہوا تو، ٹھیکیدار ہم بھی نہیں ہیں تو ہاں۔ باقی چلو ایک بات اور بھی رہتی تو ہے، ابھی پھر آگے کی طرف نکل جاؤں گا۔ میرا آئی ٹی کا کوئی بھی ماہر ہو نا، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، ایک تو اس ویڈیو کو آپ اس طرح کریں، وہ اکٹھی کر لیں ایک جگہ کے اوپر، اور تقریباً 500 کے قریب میرے بیانات پڑے ہوئے یوٹیوب کے اوپر لاوارث، تو اس کو ایک جگہ کے اوپر میری خواہش ہے کہ کوئی اس طرح چینل ہو نا، تو اس کے اوپر آپ اس طرح کریں، ان گفتگو کو پبلک کر دیں۔ میں آپ کو لنک دے دوں گا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور آگے اس کو پبلک کر دیں۔ میں اس دن رات کو اٹھ کے بیٹھوں بڑا پریشانی سے، مجھے بیوی کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں نے وہ ڈاکٹر اسرار کا میں نے وہ دیکھا ہے نا، تو ان کے متعلق وہ ان کا ایک تنظیم کا آدمی تھا، وہ کہتا ہے کہ ایڈیٹنگ کٹنگ لوگوں نے کی ہے۔ تو میں نے کہا یہ میری گفتگو بھی پڑی ہوئی ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، 6 کتابیں میں نے لکھی ہیں۔ تو میں نے کہا ابھی تو میرے وسائل بھی نہیں، اللہ کرے کو کچھ میرا پیچھے سے جانشین ہو کہ جو یہ میری ساری باتوں کو اچھی طرح ایک جگہ کے اوپر جمع کر لو اور مجھے پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تو کوئی اس طرح اللہ تعالیٰ کا بندہ میرا بہن بھائی کوئی بھی سن رہا ہے نا، تو آپ اس طرح کریں، وہ گفتگو میں آپ کو دیتا ہوں، وہ بھی آپ آگے پبلک کر دیں، اور کچھ ایسا چینل بنائیں نا وہ ایک جگہ کے اوپر محفوظ ہو جائے، تاکہ کوئی بندہ ایڈیٹنگ کٹنگ میرے دنیا سے جانے کے بعد، ابھی تو کوئی کرے گا مجھے پتہ چلے گا میں جواب دے دوں گا، لیکن ایک دن یہ آواز اس نے خاموش بھی تو ہونا ہے نا، تو پھر پیچھے لوگ جو مرضی کرتے رہیں گے تو پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر غلط فہمیاں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ اس طرح اللہ پاک کرے کہ کوئی ہے آپ میں سے تو اس طرح اس کام کو بھی کریں۔ باقی اس طرح منہاج القرآن کے ساتھ تعلق توڑنے کی جو وجہ تھی وہ اس طرح ہے کہ علاقے کے اندر بابا جی صاحب جو فوت ہوئے نا، بابا جی صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ویل چیئر والے، تو میں ان کو سچا ستھرا عاشق رسول سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے کچھ معاملات سے اگر اختلاف کرتے ہیں، کسی بیانیے سے، انداز بیان سے، کچھ بھی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن عاشق ہونے میں ان کو کوئی شک نہیں، یہ اپنے پرائے سب تسلیم، ان کی جو بات نکلتی تھی اندر سے نکلتی تھی، اندر سے نکلتی تھی۔ اس طرح مطلب یہ ہے کہ تو میں آپ کے جو منہاج القرآن ہے نا، کہ ان کچھ باتیں ہوئی نا، تو مجھے کہنے لگے اگر آپ 1% بھی، یہ لفظ انہوں نے بولے ہیں، کہتے ہیں آپ 1% بھی اگر بابا جی صاحب کو، رضوی صاحب کو آپ لائک کرتے ہیں تو پھر اس طرح ہوگا کہ 1% بھی اگر آپ لائک کرتے ہیں نا تو ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا تم 1% کی تو کہتے ہو، میں ان کو 100% لائک کرتا ہوں۔ کہنے لگا پھر جائیں ہمارے راستے جدا ہیں، بس جدا ہو گئے، اتنی سی بات کے اوپر یہ بات ختم ہو گئی۔ اور میں رضوی صاحب کو عاشق رسول سمجھتا ہوں، رضوی صاحب کو میں سچے ستھرے عاشق رسول ہے اور اللہ تعالیٰ کے کامل ولی تھے۔ ٹھیک ہے، اختلاف بالکل میں کہتا ہوں آپ کو دب کے دائرے، جس طرح میں باقیوں کو کہتا ہوں نا، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اختلاف کریں، عالم دین کرے اور دائرے کے اندر حدود کے اندر رہ کے کرے۔ تو اس طرح میں ان کے متعلق بھی کہتا ہوں، حدود کے اندر رہ کر، دائرے کے اندر رہ کر، ادب کے ساتھ آپ بے شک کریں اختلاف۔ میرا ان کے ساتھ کوئی اختلاف بھی نہیں، کسی قسم کا بھی۔ عاشق تھے، محبت والے بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان سے کام لیا ہے، چلے گئے دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے جو بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کے نقش قدم کے اوپر ان کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی وہ جو ایک سر پھیرا سا تھا، وہ علماء پتہ نہیں ہمارے سروں کے تاج ہوتے ہیں، علماء ہمارے بھی سروں کے تاج ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ علماء کا کوئی دامن کہیں پر آگے پیچھے ہم نے پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ میں بھی پار کر دیں گے۔ میری جو بیوی ہے گھر والی نا، 40 دفعہ اس نے میرے قدم چومے، 40 دفعہ۔ میں رات کو کئی دفعہ سوئے ہوتا ہوں تو میرے پاؤں کے اوپر آ کر، تو میں جاگ رہا ہوتا ہوں، لیکن وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا داڑھ واٹ کرنا، میں اس طرح مطلب محسوس اس طرح کہ میں سوئے ہوں۔ کئی دفعہ میں جمعہ کی نماز کے لیے گھر سے باہر نکلا ہوں، میری جوتیاں وہ سیدھا کرتی، اور کئی دفعہ اس نے اپنے ساتھ میرے جوتوں کے اوپر رکھ دیے۔ میں نے کہا کیوں ایسا کرتی ہیں آپ؟ آج کل کی بیویاں تو ظاہر سی بات ہے، ان کو تو اللہ ہی معاف کرے، خاوندوں کے ساتھ جو کچھ۔ میں نے کہا کہتی آپ عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہے، بس آپ اللہ تعالیٰ جب آپ کی بخشش کر دیں گے، آپ کے صدقے میں بھی بخشی جاؤں گی۔ تو پھر میں کہتا ہوں ہمارا پتہ ہے کیا، ہم تو کسی کھاتے میں لگتے کہ نہیں ہیں۔ یہ جو حق بولنے والے لوگ ہیں، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ حق والا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، تو اس گروہ کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں، اس گروہ جیسا بننے کی ہماری تمنا نہیں ہے، بس ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں پر ان کا دامن چھوٹا موٹا ہمیں بھی مل جائے اور ہم پار ہو جائیں۔ تو علماء کی ہم بھی عزت کرتے ہیں، لیکن علماء اور علماء میں آپ فرق یاد رکھیں۔ علماء الف لام میم سے جو ہے اچھا درد دینے والے علماء، وہ یا مرزے والی وہ اصطلاح کہیں نا کہ علماء کرام اور علماء کرائم، یہ فرق بھی آپ لیمیز اللہ الحبیث من الطیب، یہ خبیث کو آپ طیب سے جدا رکھ کے کیا کریں۔ یہ جو دکانداریاں کرتے ہیں اور دین کو بیچتے ہیں اور وہ اسلامک ٹچ دیتے ہیں، یہ ان کو پہچانے، اور جو اسلام یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جو پورے اسلام کے اندر داخل ہیں ان کو پہچانیں، اور جو ٹچ دینے والے ہیں ان کو بھی پہچانیں آپ۔ ٹھیک ہے، ہمارے بھی علماء سر ہوں۔ باقی جن کا وہ مجھے حوالہ دے رہا تھا، ایک شخص تھا، نام اس کا میں نہیں لیتا ہوں،
میں آپ کو کہتا ہوں حالانکہ میں نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا، لیکن یہ چند لوگ ایسے ہیں، یہ کچی گفتگو ان لوگوں کی ہوتی ہے۔ وہ پنجاب سائڈ کے اوپر تو اکثر لوگ کچی گفتگو کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو چند ایک بندے ہیں نا، چند ایک بندے مجھے ان کا اب میں آپ کو کہہ ہی دیتا ہوں، یہ جو چلو چھوڑیں، پھر نام لوں گا تو پھر کہیں گے بس مضبوط لوگوں کی گفتگو سنا کریں، چلو اس کی پھر گفتگو انشاءاللہ تعالی بعد میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میری باتوں کے اوپر پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔